تشریف فرما ذمہ داران، پروفیسر انجینئر سلیم صاحب، وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی، جنرل سیکرٹری فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیونٹی، ہمارے درمیان کرناٹک چارٹر جماعت اسلامی کے پریزیڈنٹ امیر ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب، جو ہمارے بنگلور شہر کے مشہور نیفرولوجسٹ ہیں، برادر واسف ندیم خان صاحب، جو ہمارے ملک میں مسلم کمیونٹی کے درمیان میں ہیومن رائٹس کے لیے، سول رائٹس کے لیے کام کرنے والوں میں ایک بہت اہم نام ہے۔ ہمارے درمیان کرناٹک چیپٹر APCR کے صدر اور APCR انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ جناب ایڈوکیٹ عثمان صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کرناٹک ہائی کورٹ، وہ بھی تشریف فرما، جناب نیاز صاحب جو رام پونیانی صاحب کو چھوڑنے گئے ہیں، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں اور APCR کرناٹک چیپٹر کے سیکرٹری ہیں۔ اور آج کی اس APCR کرناٹک کی میں ایک میٹنگ سمجھ رہا تھا، لیکن ایک گرینڈ میٹنگ، یعنی ایک بہت بڑا جلسہ اجلاس آج APCR کا ہو رہا ہے۔ اس میں شریک ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹس ہیں، سیکرٹریز ہیں، کمیٹی ممبرز ہیں، وہ تمام لوگ، اور میں ڈاکٹر طاہر متین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیسک پر تشریف لائیں۔ تو اس اعتبار سے آج کا ہمارا یہ نیاز صاحب، ہماری آج کی یہ میٹنگ بہت ہی جامع اور بہت خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اتفاق سے جو ہمارا دوپہر کا اوپن سیشن وہ ہم نے رام پونیانی صاحب کو بلایا تھا، تو ہم نے ٹائم مینجمنٹ کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا روک دیا تھا، اور ہمارا یہ سیشن آج وقت کے مطابق چل رہا ہے اور وقت کے مطابق انشاءاللہ ختم ہوگا۔ ڈاکٹر عثمان صاحب، ایڈوکیٹ عثمان صاحب نے صبح ہمیں توجہ دلائی کہ جیسے APCR کرناٹک کی یہ میٹنگ ہو رہی ہے، نیشنل لیول پر ایگزیکٹو کی اور جنرل باڈی کی میٹنگ ملک کے موجودہ حالات میں جلد سے جلد بلائی جائے۔ میں آپ کے اس مشورے کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں، ہم نے طے کیا ہے کہ جولائی اگست کے دوران میں ہم اگست میں ایگزیکٹو کمیٹی کی اور انڈیا لیول پر جو جنرل باڈی میٹنگ ہے بہت جلد ہم اگست میں ہم اس کی میٹنگ کریں گے۔ مجھے دوسری خوشی اس پر اظہار کرنا ہے کہ آپ حضرات نے جو اپنی رپورٹس دی اور جو باتیں بیان کی، اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس جوش سے، جذبے سے اور جس لگاؤ سے، جس محبت سے اور سماج کی خدمت کے جس جذبے سے آپ لوگ شریک ہیں، وہ بہت ہی
اطمینان کا اور خوشی کا باعث ہے۔ بے شک ہمارے اس میٹنگ میں کم ہیں، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائی بیٹھے ہیں، چند ہوں گے لیکن وہ ہمارے بیٹھے ہیں۔ میں ان کا اسپیشلی اس میٹنگ میں ان کی پریزنس کو بھی بہت خوشی کی اور بہت قدر کی مناسب ہے۔ جیسے رام دنیانی صاحب نے کہا کہ خواتین ہونا چاہیے اور فور فرنٹ پر مردوں کے ساتھ خواتین بھی اس پورے کام میں شریک رہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن چند گرلس اسٹوڈینٹس اور چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں، تو یہ صحیح ہے کہ ہم کو وومنس کو بھی APCR کے کام میں شامل کرنا چاہیے۔ واسف علی خان صاحب ایک موقع بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈیتھ ہونے کے بعد ان کی بیوی گھر میں بیٹھ گئی، ادھر اب اس سے بات کرنا ہے، کام کرنا، اس سے ملنا۔ اب مرد آدمی جائیں گے، بات کریں گے، اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس فیمیل ایکٹیوسٹ ہوں، APCR میں وومنس موجود ہوں، ایڈوکیٹ وومنس موجود ہوں، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ ان کے پاس جا سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں اور اپنا کام کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کو فیمیل لیگل ایکٹیوسٹ بھی، فیمیل ایڈوکیٹس کو بھی اپنے اس APCR کے پورے قافلے میں ان کو شامل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور کرناٹک کے بارے میں جیسا بتایا گیا کہ APCR کا کرناٹک کا کام بہت اچھا ہے، ویسے اس کو اور اچھا بنانے کی پوری گنجائش ہے، لیکن یہ حاضری خود اس بات کی علامت ہے کہ کرناٹک میں APCR کا کام اچھا ہے۔ تو فیمیل پارٹیسپیشن میں بھی، وومن پارٹیسپیشن میں بھی کرناٹک پورے انڈیا میں دوسرے اسٹیٹس کے لیے ایک ایگزامپل بن سکتا ہے۔ ہم کو اس سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے۔ اب جو حالات ہیں ملک کے، جس میں ابھی رام دنیانی صاحب ذکر کر رہے تھے اور صبح سے ہم غور کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ملک میں بہت سے حالات خراب تھے۔ 2014 سے یا یہ جو نفرت کی سیاست کا جو غلبہ ہے، نفرت کی سیاست کا جو حال ہے، اس سے پہلے بھی سول رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا بہت پرابلم تھا، اور اس کے لیے ہی لوگ بہت پریشان تھے۔ اب یہ 2014 سے جب سے ایکسٹریمزم کا اور یہ نفرت کا ماحول اور وہ لوگ پاور میں آئے ہیں اور پرابلم بڑھ گئے۔ ہم کو پہلے سے APCR کا کام کرنا ہے لیگل فیلڈ میں۔ پہلے کیا تھا؟ اصل میں جو ہمارا ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے وہی پورے سماج کو جوڑے رکھے ہوئے تھے، تو جو اس کی ایک بیسک، جو ہماری انڈین ڈیموکریسی کی ایک بیسک چیز ہے وہ لیجسلیشن ہے، لیجسلیٹو اسمبلیز ہے، پارلیمنٹ ہے، وہاں قانون بنتا ہے۔ APCR کے میں ان تمام کاموں کی جو فاضل ندیم خان صاحب نے پیش کیے، ان سب کی ہم تعریف کرتے ہیں، آگے بڑھنا ہے، لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے، میں واسف ندیم خان صاحب سے بھی چاہوں گا اور جو لوگ بھی لیگل ایکٹیویزم میں ہیں، ہم سب کو غور کرنا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم وہ پارلیمنٹ میں، وہ اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہی وہاں قانون بنتا ہے۔ یہ جو بات ہوئی UAPA یا افسپا کی یا NIA کی
یا اس سے پہلے ٹاٹا کی، کوٹا کی، اور ابھی بھی ہر اسٹیٹ میں کچھ الگ الگ بھی ہیں، وہ سب قانون وہ ڈریکونین لا ہیں، بلیک لا ہے. تو اے پی سی آر کو بھی، ہم کو بھی، ہم سب کو، اور بھی جو لیگل لوگ کام کرتے ہیں وہ تو نیچے سطح کا بھی کام کریں گے، لیکن خود لیجسلیٹو اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشن کے خلاف، سول رائٹس کے خلاف، جو جہاں قانون بن کے سماج کی دستور کے مطابق حکمت ہونا ہے وہی اگر خراب ہو جائے تو ان سب کو بدلنے کے لیے بھی ایک بہت بڑے سنگھرش کی، بہت بڑے کام کی ضرورت ہے. اس پر ہم کو کیا لیگل ایکٹیویزم کرنا ہے اور کیا ہم کو کام کرنا ہے، اس پر سوچنا چاہیے. کیونکہ یہ اسمبلی اور یہ پارلیمنٹ بھی ہے جو ہمارے لیے سماج کی بہتری کے لیے قانون بناتے ہیں. اگر وہیں پر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2014 سے پہلے بھی جو یہ ٹاٹا کوٹا وہ سب تھے، جب بھی جو تکلیف ہے، آج مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو نیکسلائٹس کے نام پہ آدی واسیوں کے اور نارتھ ایسٹ میں وہاں کے لوگوں کے، جموں اینڈ کشمیر میں وہاں کے لوگوں کے، جو لوگ فادر اسٹیٹ کا نام سنیں گے جھارکھنڈ میں، مسلمانوں سے زیادہ ان کالے قوانین سے یہاں کے ان غریبوں، آدی واسیوں، دلتوں، بھیما کورے گاؤں تو سب کو یاد ہے. تو دیش میں سول رائٹس کا، ہیومن رائٹس کے خلاف بہت لمبے عرصے سے یہاں انسانوں کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو اس میں اسمبلی بھی شریک ہے، پارلیمنٹ بھی شریک ہے. تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان سب کے لیے بھی اپنے دل کے دروازے، اپنے دماغ کے دروازے، اپنی صلاحیتوں کو لگانے اور ان کے روک کے لیے، ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. یہ ایک سائڈ ہے پولیٹیشنز. دوسری امید وہ بیوروکریسی سے ہے. آئی اے ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، یہ جو سول سرونٹس، ہم کو تکلیف پہنچی تو ہم ڈی ایم کے پاس جائیں، کلکٹر کے پاس جائیں، پولیس کمشنر کے پاس جائیں. اب ان کی کیسی تعلیم ہوئی، کیا تربیت ہوئی. دلی ریاض میں جن کے گھر لوٹ گئے، جن کے مال تباہ ہو گئے، اکنامی ختم ہو گئی، مار کھائے، وہ اگر ایف آئی آر کرانے جائیں گے تو انہی کے خلاف پولیس کیس بک کرو. ایک طرف پولیٹیشنز کا یہ حال ہے اور ہمارے بیوروکریٹس جن کی ہم یعنی ملک کے انکم ٹیکس پہ اور ہمارے سب کی حاصل ہونے والی ٹیکسز پہ ان کو بڑی بڑی سیلریز دی جاتی ہیں اور یہ عوام کے خادم ہونے کے بجائے اپنے پولیٹیکل لارڈس کے خادم بنے. تو ان سب کے لیے بھی ہم کو کیا قانون میں، یہاں عثمان، میں تو کوئی لائر نہیں ہوں، عثمان صاحب سے، ندیم خان صاحب سے جو بڑے ایکٹیو، میں ندیم خان صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں ان سے، ان کی پوری سرگرمیوں سے متاثر ہوں. اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ان سے بہتر بھی بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوں گے، لیکن ہر اسٹیٹ میں کم از کم ایک واصف ندیم خان صاحب آپ پیدا کیجیے. وہ کیسے پیدا ہوگا، کیسے محنت، وہ پبلکیات ہے، وکیلوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، غیر مسلم سلسلے میں جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، لیفٹسٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو ہم کو ہر ریاست میں کام کرنا پڑے گا. اس
لیے مسئلہ صرف 2014 کے بعد آئے ہوئے یہ جو ہیں یہ ہی اصل نہیں ہے، اس سے پہلے سے بھی بہت پرابلم چل رہے ہیں. تو یہ جو سول سرونٹس ہیں ان کو درست کیسے کرنا، وہ اس پر کیا قانون ہے، انہیں کیسے اس کام پہ لایا جائے جس کے لیے وہ سول سرونٹ بنتے ہیں. وہ پولیٹیشنز کی خدمت کے لیے نہیں ہے، عوام کی خدمت کے لیے. اب اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ تھا، اگر ہمیں اچھا قانون نہیں ملا پولیٹیشنز بیوروکریسی میں نہیں، تو ہم چاہتے تھے کورٹ کو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کم سے کم کورٹ سے ہم کو حق مل جائے، ہائی کورٹ سے مل جائے، سپریم کورٹ سے مل جائے. اب جو حالات ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے، وہ صبح سے آپ سن رہے ہیں. ایک جنرل بات ہم بہت پہلے سے سنتے تھے کہ اتنے کیسز ہیں کہ اگر ہر کیس پہ توجہ دیں تو ایک ایک کیسز کا نمبر کب آئے گا، وہ کیس کا نمبر ہے، انصاف ملنے تک انسان دنیا سے چلا جائے گا. یہ پرابلم پرانا پرابلم ہے. اب جو ہے ڈسکریمنیشن ہے، تعصب ہے. 2014 کے بعد جو کچھ پرابلم تھے وہ پرابلم بہت ملٹیپل ہو گئے. اب وہاں بھی انصاف بہت مشکل ہو گیا ہے. تو خود اس جوڈیشل سسٹم پر اس پر کیسا ہم نگرانی کریں. ہم ان کو یہ جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وکیل حضرات انصاف جہاں سے ملنے کی امید ہے وہ انصاف فراہم کرے. تو یہ ایک پورا مسئلہ ہے. اب اس کے بعد تھوڑی بہت جو توقع تھی ان سب چیزوں کے پیچھے پریشانی ہوگی تو میڈیا ہماری آواز اٹھائے گا. پولیٹیشینز کا یہ حال، بیوروکریسی کا یہ حال، جوڈیشری کا یہ حال، تو غریبوں کی، کمزوروں کی آواز اٹھانے کا کام کون کرے گا؟ میڈیا کرنا چاہیے. لیکن میڈیا کا جو حال ہے تو دیش میں اس اعتبار سے، مسلمانوں کے اعتبار سے ہی نہیں، دیش میں سب انسانوں کے اعتبار سے جو خرابی آ گئی، کمزوری، کوئی اخلاق نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ویلیوز نہیں، کوئی بڑے انسان نہیں. اب رام بنیانی صاحب وغیرہ کے جیسے لوگ ہیں، یہ ہمارے سماج کا بہت اہم حصہ ہے. لیکن سماج بہت خرابی کا شکار ہو چکا ہے. تو ان حالات میں ہم کو کام کرنا ہے. اب ان حالات میں یہ جو اضافہ 2014 سے ہو گیا کہ ملک میں یہ جو کمیونل فورسز تھے، آزادی سے پہلے تھے، آزادی کے وقت تھے، اب بھی ہیں. اب انہیں پاور ملا ہے. لیکن یہ کوئی کمیونلزم ہمارے ملک کے لیے فرقہ پرستی، یہ جارحانہ فرقہ پرستی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو تھوڑی ترقی ملی ہے اور پاور ملا ہے. اب اس حالات میں یہ جو میں اے پی سی آر سے ہٹ کے اپنی بات یہ رکھوں گا کہ ہم کو اے پی سی آر کے ذریعے سے بھی اور اے پی سی آر سے ہٹ کے بھی عوام میں کیا کرنا چاہیے. تو پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں، ان کی ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی ترقی کی بنیاد مسلمان ہیں. آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کریں. اگر یہ لوگ مسلمان، اسلام، پاکستان، پردہ، حجاب، اذان، مسجد، اگر ان چیزوں پہ بات کرنا چھوڑ دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر یہ لوگ ترقی کر سکتے. تو
تو وہ اصل میں ایک قسم کی حسد میں، جلن میں، احساس کمتری میں اور انتقام میں وہ گرفتار ہے۔ ہم کو ان سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان سے دشمنی کرنا چاہیے یا محبت کرنا چاہیے؟ ایک آدمی احساس کمتری کا شکار ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ظالم ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ انہوں نے ہماری مندروں کو ڈھا دیا، ہماری عورتوں کو مسلمان بنا لیا، ہم کو زبردستی مسلمان بنا لیا، ہماری عظمت ہم سے چھین لی، ہماری تاریخ ہم سے چھین لی، یہاں بہت طاقتور ہے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کمزور ہیں بلکہ مسلمان، لیکن وہ تو یہ دعویٰ کرا رہے ہیں کہ بہت طاقتور ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ لڑائی تو علم اور عقل کی میدان میں ہوں گی، لیکن وہ ہماری محبت کے مستحق ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہماری نفرت نہیں، اصل میں کیا ہے، گمراہ ہو گئے۔ ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کی سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے زیادہ اس سماج کے، اس ملک کے ہم بھائی خان، یہ ہمارے لیے بہت سخت امتحان ہے۔ ہم مظلوم ہیں، ہمیں تکلیف ہے، بابری مسجد چھین لی گئی، گیان واپی کا مسئلہ ہے، ہماری بہنوں کو پردے پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، سلیبس چینج کر رہے ہیں، اذان پر پابندی کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر غصہ تو ہم کو آنا چاہیے، لیکن اگر ہم غصے میں آئیں گے اور جذبات میں آئیں گے تو مسئلے کا حل نہیں۔ یہ ہے تو ہمیں ایک ہی وقت میں دو کام کرنا ہے کہ ہم کو غصہ اور طاقت بھی حاصل کرنا ہے اور محبت اور خدمت بھی کرنا ہے۔ اب یہ ہے، اگر ہم صرف غصہ، طاقت، احتجاج، اگر یہی ہمارا رویہ رہے گا اور اس میں محبت، خدمت، دل جیتنا، اپنے آپ کو قابل ثابت کرنا یہ نہیں رہے گا تو پھر مسئلہ حل نہیں۔ ہم مسلمانوں کو تو ڈبل ہم پر ذمہ داری آئی، ایک تو ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے، جو ہمارے دکھ پہنچتا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، مسجدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہم کو تو غم اور غصہ ہونا چاہیے، فطری ہے۔ تو غم اور غصے کا صحیح استعمال اور محبت اور خیر خواہی کا زبردست ذخیرہ، آپ بتائیے کہ کتنا کام کرنا پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں مسلمانوں کے اوپر اس قسم کا کام بہت کم آیا، یعنی اپنا بھی کام کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو غصہ نہیں آئے گا، احتجاج ہماری قوم، رام یہ صاحب کی عبادت بہت صحیح، وہ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹریٹر ہے، یہ ویلن ہے، یہ کرمنل ہے، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، اور وہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وہ نپور شرما کے پورے اثر کو، اس کی غلطی کو، اس کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سے عربے۔ تو ہم کو بہت محنت کرنا ہے، بہت ایگریسو محنت کرنا ہے اور زبردست محبت کرنا ہے۔ تو میرا خیال یہ کہ ہم کو اس لیے یہ APCR یا اس قسم کی تنظیموں کو بہت بیلنس طریقے سے ہم کو اس ملک میں کام کرنا ہے۔ اور یہ جو غیر مسلم بھائی ہیں، میں سلیم صاحب کی اس بات سے بہت متفق ہوں، انجینئر صاحب نائب الجماعت، جس میں یہ بات کہی گئی کہ اس ملک کے تمام ہندو، پورا غیر مسلم سماج کیا مسلمانوں کا دشمن ہے؟ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو جو غیر مسلم سماج ابھی BJP کے اور RSS کے یا نفرت کے اثر میں نہیں گیا، وہ چلا جائے گا۔ تو ہم کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ میں کل بھی ہمارے ذمہ داران کے ساتھ گفتگو میں کہہ رہا تھا، یہ عدالتیں وغیرہ
یا پولیٹیشین صرف قانون کی بات نہیں سنیں گے. ان کے لیے پیچھے عوام کی طاقت چاہیے, عوام کا دباؤ چاہیے. عوام کا دباؤ یہاں کے مسلمان, یہاں کے غیر مسلم سماج سب مل کر بنائیں. تو ہم کو اس ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے, یعنی مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, وہ غیر مسلم سماج جو ابھی نفرت کا شکار نہیں ہوا, اس کو نفرت کا شکار ہونے سے بچانا. جو نفرت کا شکار ہو گیا اس سے ڈرنا ہوگا. ارے ہم کو ایک بہت اہم ہم کام میں داخل ہو گئے ہیں. اس موقع پر خاموشی, اس موقع پر اپنے ذاتی کاموں کو دلچسپی, سماجی کاموں سے فرار, یہ بہت نقصان دہ ہو. اس لیے ہم ایسے ہی کام کرنا چاہیے جیسے کہ ہم کسی جنگ میں شریک ہیں, جنگی خطوط پر کام کریں. تو یہ جو اے پی سی آر کی میٹنگ تھی, اے پی سی آر کے بارے میں بہت تفصیل سے ہمارے ذمہ داروں نے بتایا. تو آپ یہاں سے لوٹنے کے بعد میں عثمان صاحب سے خواہش کروں گا, نیاز صاحب سے بھی خواہش کروں گا کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ میں, وہاں ڈسٹرکٹ کے لوگ سب جا کر بیٹھیں. اتنی بڑی میٹنگ میں پوری باتیں ایک ساتھ نہیں ہوتی. وہ ڈسٹرکٹ میں وہاں جا کر بیٹھیں.